انشاءاللہ تعالی پاکستان چو اسی غربت دا خاتمہ کر کے رواں گے. ہر کسی بندے نو اسی روٹی بھی پہنچاواں گے, کپڑا بھی پہنچاواں گے, مکان بھی پہنچاواں گے. انشاءاللہ توانو میں بجلی بھی سستی کر کے دیواں گا, میں پانی بھی سستا کر کے دیواں گا, میں بج بھی توانو سستا کر کے دیواں گا, میں پیٹرول بھی توانو سستا کر کے دیواں گا, میں تواڈی فصل دے بھی توانو وہ پیسے پورے پہنچاواں گا. یہی مسئلہ ہے, یہی جنگ ہے جیڑی اسی لڑدے پیاں. اس جنگ چ انشاءاللہ تسی تے میں دو ہی کامیاب ہوں گے. یہ جذبہ, اس جذبے میں پاکستان کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک اس میں روشن پاکستان نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. ان نوجوانوں کی تقدیر بدلے گی, پاکستان کے حالات بدلیں گے, پاکستان کا نظام بدلے گا. اور آپ ہمیشہ بہت ہی بحث طلب موضوع ہے, لیکن بعض ہارڈ فیکٹس ہیں جو کہ عوام کو اس ایک تحریک کے ذریعے مسلسل ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں SMS کی صورت میں حالیہ دنوں میں پہنچایا جا رہا ہے. اور اس تحریک کے ذریعے عوام کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کے مسائل گمبھیر ہوئے ہیں. جن چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ سن 2007 میں یعنی کہ مشرف صاحب کے آخری دور میں آٹا 13 روپے کلو تھا, آج 31 روپے کلو. چینی 21 روپے کلو تھی, آج 70 روپے کلو ہے. مشرف صاحب کے آخری دور میں دودھ 32 روپے لیٹر تھا, آج 46 روپے لیٹر ہے. موٹر سائیکل 32,000 روپے کی تھی, آج 45,000 روپے کی ہے. ایئر کنڈیشنر سن 2007 میں 20,000 روپے کا تھا, آج 32,000 روپے میں ہے. سٹاک مارکیٹ سن 2006 میں 2007 میں 16,000 پوائنٹس پہ تھی, آج 9,000 پوائنٹس پر ہے. امریکی ڈالر 60 روپے کا تھا اور 5 سال تک رہا, آج 86 بلکہ 87 روپے کا بھی ہو گیا ہے. سیلز ٹیکس 11% تھا, اب 16% ہو گیا ہے. ٹیکس آن کال, فون کالز پہ جو ٹیکس تھا وہ 15% تھا, اب 19.5% ہو گیا ہے. دہشت گرد حملے سن 2007 میں 1306 ہوئے جبکہ پچھلے سال 2586 ہوئے. غربت 33% تھی, اب عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق اب 36% ہو گئی ہے. معاشی شرح نمو یعنی ترقی کی پیداوار آخری دور میں یعنی کہ 2007 میں 6.8% تھی جو کہ آخری سال میں یعنی 2009 میں صرف 2% رہ گئی. عوام سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا فائدہ, ان کے مسائل کا حل اب بہتر ہوا, اس جمہوری دور میں بہتر ہوا, یہ ڈکٹیٹرشپ نے ان کے حالات کو بہتر رکھا. میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی اس ملک, اس قوم, اس عوام کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے دیانتداری, ایمانداری کے ساتھ کیا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, کوئی غرض نہیں ہے. میں اپنے مستقبل کو قوم اور عوام کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں. لیٹ them be the judges and let them do justice. کبھی درختوں کی چھاؤں میں سوچو مجھے سرد سیاہوں میں, آنکھوں سے جب میرا انتظار بہاؤ گے میں یاد آؤں گا, میں یاد آؤں گا, میں یاد آؤں گا. میں یاد آؤں گا جتنا بھی مجھ کو بلاؤگے, میں یاد آؤں گا جتنا بھی دور تم جاؤ گے. جاؤ جو سپنوں کے سفر میں جاگو گے مہکی سی سحر میں, کچھ کہتے کہتے جو تم کھو جاؤ گے. یاد آؤں گا
نیت ہمیشہ صاف تھی. نیت نے کبھی کھوٹ نہیں. یاد آؤں گا جب تنہا راہوں پہ جاؤ گے. میں یاد آؤں گا جتنے قدم تم اٹھاؤ گے. کبھی درختوں کی چھاؤں میں سوچو مجھے سرد سیاہوں میں. آنکھوں سے جب میرا انتظار بہاؤ گے. میں یاد آؤں گا. पाकिस्तान की तकदीर को बदलते हुए देख रहा हूं. मुझे एक इसमें रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी. सन 2007 में यानी कि मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में आटा 13 रुपए किलो था, आज 31 रुपए किलो. चीनी 21 रुपए किलो थी, आज 70 रुपए किलो है. मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में दूध 32 रुपए लीटर था, आज 46 रुपए लीटर है. मोटरसाइकिल 32,000 रुपए की थी, आज 45,000 रुपए की है. एयर कंडीशनर सन 2007 में 20,000 रुपए का था, आज 32,000 रुपए में है. स्टॉक मार्केट सन 2006 में 2007 में 16,000 पॉइंट्स पे थी, आज 9,000 पॉइंट्स पर है. अमरीकी डॉलर 60 रुपए का था और 5 साल तक रहा, आज 86 बल्कि 87 रुपए का भी हो गया है. सेल्स टैक्स 11% था. کہ میں جو کچھ بھی اس ملک، اس قوم، اس عوام کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کیا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے. میں اپنے مستقبل کو قوم اور عوام کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں. Let them be the judges.